آج ہم محفل ایصال ثواب میں مل کر بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے ایک بات سچ بات کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان محفلوں کو جب منعقد کرتے ہیں تو ہماری زیادہ توجہ اور زیادہ زور ان کاموں پر ہونا چاہیے جن سے فوت ہونے والے بندے کی کچھ اگیر ہو۔ جو ہم قرآن و حدیث میں پڑھتے ہیں وہ تو جو کچھ چھوڑ کر گئے، صدقہ جاریہ چھوڑ کر گئے، اولاد چھوڑ کر گئے، صحائف چھوڑ کر گئے، کتابیں لکھ کر گئے، لوگوں نے پڑھی، یہ ساری باتیں حدیثوں میں ہیں کہ بعد میں ان کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ بعد والوں نے کیا کرنا ہے؟ ڈیوٹی اپنی اپنی پچھاڑنی چاہیے۔ ہماری طرف سے ان کے کام کی چیز قرآن و سنت میں اگر ہمیں ملتی ہے تو وہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنا ہے۔ سب سے بڑا تحفہ جو حدیث میں حضور نے بیان کیا ہو وہی تحفہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے اپنے سینے کے زور، اپنے جذبات، اپنے معاشرے کے رواج اور رسمیں یہ بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلے مرنے والے کے لیے ہم وہ کریں گے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان ہدیۃ الاحیاء للاموات الاستغفار لهم، زندہ لوگوں کا فوت شدہ لوگوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ان کے حق میں استغفار ہے۔ اب کی محفل میں ہو سکتا ہے کسی نے فوت شدہ کے لیے استغفار کیا ہو، ورنہ ہم ایسی محفلوں میں جاتے رہتے ہیں جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل اول سے لے کے آخر تک سرے سے ہوتا ہی کوئی نہیں کہتا فوت شدہ کے لیے استغفار پڑھو۔ ہمارے ایصال ثواب کے لیے پڑھے ہوئے کلاموں کے اندر بھی ایسے الفاظ بڑے کم ہوتے ہیں۔ میں احتیاطاً کم بول رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں ہوتے ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح بعض حدیث سے کلمہ طیبہ کا ایصال ثواب ثابت ہے۔ بعض حدیث کی کتابوں سے یا فقہ کی کتابوں سے قل ہو اللہ شریف پڑھ کے اس کا ایصال ثواب کرنا ثابت ہے۔ اور یہ جو تیسرے دن ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا نام ہی قل خانی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں قل ہو اللہ احد پڑھنا یہ ہمارے ذہن میں نوسوا ختم پڑھنے والے بندے نے اس میں ایک یا 3 بار پڑھنا ہوتا ہے، نام ہی محفل کا قل خانی ہو۔ تو اصل مقصود اس دن کا رکھا ہوا نام حدیثوں کے اندر آنے والا ایصال ثواب کا طریقہ یا مرنے والے کے لیے پڑھ کر بخشنا یا استغفار کرنا، یہ اگر چیزیں ہمیں پتہ ہو تو ہم کیوں نہ ترجیحی بنیادوں پر ان کاموں کو آگے رکھتے ہوئے ان پر عمل کریں اور مرنے والے کی اگیر کریں، اس کا اگلا آگا سوچیں کہ اس کو وہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے۔ حدیثوں میں بار بار قرآن کی آیتیں آپ استغفار پہ گنیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ بڑے بڑے وظائف ہیں۔ ہم درود شریف سنیوں کا جان ایمان ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کی آیتوں میں استغفار کی آیتوں کی تعداد، اللہ کے ذکر کی آیتوں کی تعداد، یہ ساری آپ دیکھیں گے تو آپ کے کتابوں کے اندر کم از کم ایک زبردست قسم کا اعتدالی انقلاب پیدا ہے۔ کہ ہم نے تمام احکام اسلامیہ، تمام آیات قرآنیہ کو ملحوظ رکھ کے اپنی زندگی کے دھارے متعین کرنے ہیں کہ نہیں؟ سونا قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملتا ہے استغفار کا ذکر۔ بھوکے ہو تو استغفار کرو، اولاد نہیں ہے تو استغفار کرو، کوئی مر گیا ہے تو استغفار کرو، گناہ ہو گیا ہے تو استغفار کرو، کسی نے تمہیں دعا کے لیے کہا ہے تو استغفار کرو، کسی کو دعا کے لیے کہہ رہے ہو تو استغفار کرواؤ۔ فاروق اعظم کو یہ حکم ہوا تھا کہ اویس قرنی سے ملنا تو استغفار کروانا اپنے لیے۔ یا رسول اللہ یہ خطا ہو گئی ہے، ہاتھ اٹھا لیں، اللہ مغفر لفلان۔ بار بار حدیثیں کئی صحابہ کے بارے میں آتی ہیں، یا اللہ میں استغفار کرتا ہوں اس کے لیے۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، مسلم شریف میں حدیث ہے، تیسرا دن آیا، آپ نے فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے فلما کان الیوم الثالث، جب تیسرا دن آیا
تیسرے دن سے سنیوں کا جو قول خانی کا دن ہوتا ہے نا سوائم، اس کا ثبوت بھی اس عدد سے مل رہا ہے. سبحان اللہ. جب تیسرا دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفروا لماعز، ماعز کے لیے استغفار کرو. استغفروا جمع ہے سارے، اس کا مطلب بنتا ہے کہ اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بنتا ہے کہ سارے مل کے بیٹھ کر اکٹھا دن مقرر کر کے ماعز اسلمی کے لیے استغفار کرو. تو یہ میں نے اس دن جو مقصود ہوتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دینے کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش پیش کی ہے. اب ہم پورا ویسے صاحب کا خطاب سنتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ.